صفحہ نمبر 159 قطعات مصنف مرزا محمود سرحدی۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ لفظ پردہ نشین، معنی مراد عورتیں۔ لفظ دل کی کلی کھل جانا، معنی دل خوش ہونا۔ لفظ جاروب کش، معنی جھاڑو دینا۔ لفظ محتسب، معنی احتساب کرنے والا۔ لفظ جا بجا، معنی جگہ جگہ۔ لفظ پناہ گزین، معنی پناہ حاصل کرنے والا۔ لفظ بھنگی، معنی جھاڑو دینے والا۔ لفظ غلاظت، معنی گندگی۔ لفظ نگاہیں، معنی آنکھیں۔ اشعار کی تشریح۔ کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے۔ خدا کی شان ہے وہ ہیں میرے وطن کے جواں کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے۔ تشریح۔ شاعر اپنے وطن کے نوجوانوں پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے وطن کے نوجوان حسین بننے کے شوق میں مختلف حلیے بناتے ہیں۔ کبھی اس پر کسی دوسرے ملک کا باشندہ گمان ہوتا ہے، کبھی وہ کسی حسینہ کے روپ میں ہوتا ہے، لیکن خدا کی شان بہت بڑی ہے، ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہیں تو مرد مگر ان کی وضع قطع عورتوں جیسا ہے۔ شعر۔ کیا بتائیں آپ کو کیا ہے ہمارا ہسپتال، انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جاتے ہیں۔ حادثات اتفاقی کا بھی ہے ایک ڈاکٹر، اتفاقی طور پر مل جاتی ہے۔ تشریح۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہمارے ہسپتال کی حالت کیا ہے۔ اس کا اتنا اچھا انتظام ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اتفاقی حادثات سے نمٹنے کے لیے بھی اس میں ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، لیکن شعبہ حادثات اتفاقیہ میں اگر وہ اتفاقی طور پر مل جائے تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہوگی، ورنہ وہ ہمیشہ ایسا غائب رہتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس قطعے میں ڈاکٹروں پر طنز کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 160۔ اگر کوچوں میں بھنگی رات کو جاروب کش پاؤ تو جانو یہ بھی ہے ایک شان بیداری کمیٹی کی۔ غلاظت جس سڑک پر جا بجا بکھری ہوئی دیکھو تو سمجھو اس ظرف سے گزری ہے لاری کمیٹی کی۔ تشریح۔ شہر کی گلی کوچوں میں رات کے وقت جھاڑو دینے والے اگر جھاڑو دیتا ہوا پایا جائے تو یہ بھی شہر کی میونسپل کمیٹی کی بیداری اور فرض شناسی کا ایک ثبوت ہے۔ اگر سڑک پر جگہ جگہ گندی بکھری ہوئی نظر آئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس راستے سے کمیٹی کی وہ لاری گزری ہے جو شہر کی گندگی اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس شہر میں میونسپل کمیٹی پر طنز کیا گیا ہے۔ کالے چشمے بھی ایک نعمت ہیں، دھوپ میں خوب کام دیتے ہیں، جو نگاہیں ملا نہیں سکتے، رات دن ان سے کام لیتے ہیں۔ تشریح۔ کالے شیشوں والے چشمے بھی کسی نعمت سے کم نہیں، یہ آنکھوں کو دھوپ کی گرمی سے بچاتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے جو لوگ دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے وہ اس قسم کے چشمے لگا کر اپنا کام چلاتے ہیں۔ محتسب سے کہو وہ کیا جا کر میری ماندن وہ بھی روتا ہے، پہلے ہوتا تھا دودھ میں پانی آج پانی میں دودھ ہوتا ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں گوالوں یعنی دودھ بیچنے والوں کی بے ایمانی پر طنز کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے قانون نافذ کرنے والوں اور سزا دینے والوں سے شکایت کرو تو کیسے کروں، کیونکہ وہ بھی میری طرح فریاد کرتے ہیں اور ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا کریں۔ پہلے وقتوں میں دودھ بیچنے والے دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب وہ پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر بیچتے ہیں۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1۔ شاعر کو نوجوان نسل سے کیا شکایت ہے؟ جواب۔ شاعر کو نوجوان نسل سے یہ شکایت ہے کہ وہ مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، دوسروں کی تنقید کرتے ہوئے اپنی مردانگی کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی واضح قطع عورتوں جیسی بنا لی ہے اور ان کے لباس اور بالوں کا سٹائل عورتوں جیسا ہے۔ صفحہ نمبر 161۔ سوال نمبر 2۔ ان قطعات میں کن معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب۔ مرزا محمود سرحدی نے ان قطعات میں نوجوان نسل کی بے راوی، فیشن پرستی، ڈاکٹروں کی بے ایمانی، میونسپل کمیٹی والوں کی غفلت اور کوتاہی، بعض لوگوں کے مکروہ و فریب اور گوالوں کا دودھ کے نام پر پانی بیچنے کے نئے نئے طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 3۔ مصرعے مکمل کریں۔ 1۔ انتظام ایسا کہ بس ڈیش۔ 2۔ اگر کوچوں میں بھنگی رات کو ڈیش۔ 3۔ کالے چشمے بھی ڈیش۔ 4۔ آج پانی میں ڈیش۔ جوابات۔ 1۔ انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جاتے ہیں۔ 2۔ اگر کوچوں میں بھنگی رات کو جاروب کش پاؤ۔ 3۔ کالے چشمے بھی ایک نعمت ہیں۔ 4۔ آج پانی میں دودھ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4۔ ان الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ لفظ دل کی کلی کھلنا۔ جملہ۔ آسیہ کے دل کی کلی اس وقت کھل گئی جب وہ پہلی پوزیشن لے کر پاس ہوئی۔ نعمت۔ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ نگاہیں ملانا۔ نگاہیں ملا کر بدل جانے والے تو مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ محتسب۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے بڑا محتسب اور کوئی نہیں۔ مانند۔ حمیدہ بانو لومڑی کی مانند مکار ہے۔
سوال نمبر 5، قطع کسے کہتے ہیں؟ کسی شاعر کا قطع لکھیں جس میں شگفتہ پیرائے میں کسی سماجی برائی کا ذکر کیا گیا ہو۔ جواب، 2 اشعار پر مشتمل نظم کو قطع کہتے ہیں۔ اس میں صرف ایک بات بیان کی جاتی ہے، ان کے دونوں اشعار کے دوسرے مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ قطع، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کے پردہ کیا ہوا، کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ صفحہ نمبر 162، نظم اخلاص، مصنف رحمان بابا۔ مشکل الفاظ اور معنی۔ لفظ ہمدوش، معنی کاندھے سے کاندھا ملا ہوا۔ لفظ دوام، معنی ہمیشہ۔ لفظ دام، معنی جال۔ لفظ گفتہ، معنی کہا ہوا۔ لفظ ثریہ، معنی ستاروں کے ایک جھرمٹ۔ لفظ صیاد، معنی شکاری۔ لفظ فنا، معنی موت۔ لفظ ہستی، معنی دنیا۔ اشعار کی تشریح۔ ہمدوش ثریہ ہے مقام اخلاص، جو ملتا ہے غلام اخلاص۔ تشریح۔ مقام ثریہ جو کائنات کا بلند ترین مقام ہے، اخلاص و انسانی خوبی ہے جس کا مرثیہ ثریہ کے برابر ہے۔ ہر شخص اخلاص کا غلام ہے، مخلص اور بے غرض آدمی کی سب لوگ عزت کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 163، فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دو میں اخلاص۔ تشریح۔ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں اور یہ تمام رسم و رواج بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن اخلاص ہمیشہ باقی رہے گی اور مخلص لوگ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام، اور نام ہے اسلام کا نام اخلاص۔ تشریح۔ دین اسلام میں اخلاص کی پابندی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مخلص لوگ ہی برتر اور عظیم ہیں اور اسلام کا دوسرا نام ہی اخلاص ہے۔ اسلام کی بنا اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ صیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، پھیلائے محبت سے جو دام اخلاص۔ تشریح۔ اگر شکاری محبت اور خلوص سے اپنا دام پھیلا کر رکھے تو ہمارے جیسا نایاب پرندہ بھی اس کے دام میں پھنس سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک شخص مخلص ہو، لالچی اور خودغرض نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور مددگار ہوتا ہے اور مشکل سے مشکل کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ حاجت نہیں اخلاص کی کچھ بعد فنا، قائم کرو ہستی میں نظام اخلاص۔ تشریح۔ موت کے بعد بھی مخلص آدمی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اخلاص ہی اس کا ساتھی اور دوست ہوگا اور اخلاص ہی اس کے لیے ذریعہ نجات ہوگی۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے دنیا میں اخلاص کا نظام قائم کرو اور حرص و ہوس کو چھوڑ کر ہر کام میں اخلاص سے کام لو۔ شیرینی گفتار پہ حیرت کیسی ہے، گفتہ ہے رحمان کلام اخلاص۔ تشریح۔ تم رحمان بابا کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر حیران کیوں ہو؟ رحمان بابا کی باتوں میں مٹھاس اور شیرینی اس لیے ہے کہ وہ ہر بات اخلاص سے کہتا ہے اور اس کے دل میں کوئی غرض اور لالچ نہیں ہوتی۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اس نظم میں اخلاص کی جو صفات بیان کی گئی ہیں انہیں مختصر لکھیں۔ جواب، اخلاص کا مقام ثریہ کے برابر ہے۔ ہر شخص اخلاص کا غلام ہے، ہر چیز فانی ہے، اخلاص کو دوام ہے۔ دراصل اخلاص ہی اسلام کا دوسرا نام ہے، اس کی مدد سے مشکل کام پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ موت کے بعد بھی اخلاص کی برکت قائم رہے گی۔ رحمان بابا کی باتوں میں مٹھاس اخلاص کی وجہ سے ہے۔ صفحہ نمبر 164، سوال نمبر 2، ہما پرندے کی کیا خصوصیات بیان کی جاتی ہیں؟ جواب، ہما بلند پرواز ہے، جھوٹا شکار نہیں کھاتا۔ روایت ہے کہ ہما جس کے سر پر بیٹھ جاتا ہے یا اس کا عکس کسی پر پڑ جاتا ہے تو وہ بادشاہ بنتا ہے، یہ بہت بڑا رتبہ حاصل کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، اخلاص کی وجہ سے کون سا سفر آسان ہو جاتا ہے؟ جواب، اخلاص کی وجہ سے آخرت کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے اور موت کے بعد اخلاص ہی کام آتا ہے۔ سوال نمبر 4، اس نظم کا مرکزی خیال بیان کریں۔ جواب، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مخلص انسان ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ خود غرضی اور لالچی انسان وقتی طور پر تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ عارضی ہوتا ہے۔ اخلاص کو دوام ہوتا ہے اور اس کا ثمر موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ سوال نمبر 5، فانی ہے ہر ایک چیز، رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دوام اخلاص۔ کلام میں 2 ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، صنعت تضاد کہلاتے ہیں۔ جیسے مندرجہ والا شعر میں فانی اور باقی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ صنعت تضاد کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ جواب،
کلام میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ ایسے لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، مثلاً خوشی اور غم، دن رات، زمین و آسمان، آگ اور پانی وغیرہ، صنعت تضاد یا تباہک کہلاتا ہے۔ شعر میں مثالیں: صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی میں یوں تمام ہوتی ہے، میری قدر کر اے زمین سخن کہ پل میں تجھے آزما کر دیا۔ پہلے شعر میں صبح اور شام کے الفاظ صنعت تضاد ہیں، جبکہ دوسرے شعر میں زمین و آسمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ صفحہ نمبر 167 حصہ غزل، اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات کے جواب۔ میر تقی میر۔ مشکل الفاظ اور معنی۔ لفظ فقیرانہ، معنی فقیروں کی طرح۔ لفظ نگاہ، معنی نظر۔ لفظ پرستش، معنی عبادت۔ لفظ آب، معنی پانی۔ لفظ صدا، معنی آواز۔ لفظ جبین، معنی پیشانی، ماتھا۔ لفظ غم کشا، معنی غم کرنے والا۔ لفظ دل اٹھنا، معنی جی بھر جانا۔ اشعار کی تشریح۔ غزل نمبر 1۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تشریح۔ اس شعر میں میر تقی میر کی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم فقیروں کی طرح اس دنیا میں آئے اور فقیروں کی طرح گلی کوچوں میں آوازیں لگا لگا کر رخصت ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ دنیا والے دنیا میں خوش و خرم رہیں، میں تو اس دنیا سے بیزار ہو کر رخصت ہو رہا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے، وہ کیا چیز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے تمام عمر گنوا دی، اور اسی ایک چیز کی خاطر میں نے دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور اس میں دلچسپی تک نہ لی، لیکن افسوس کہ وہ چیز مجھے نہ مل سکی۔ شاعر دراصل اپنے محبوب کی دیدار کا ذکر کر رہا ہے جو اسے نصیب نہ ہوئی۔ صفحہ نمبر 166۔ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگرچہ مجھے امید نہیں تھی کہ محبوب مجھے اپنا دیدار کرائے گا، میں نے بڑی نا امیدی سے محبوب کی طرف نگاہ اٹھائی، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، یعنی محبوب اپنا منہ چھپا کر چلے گئے اور مجھے دیدار سے محروم کر دیا۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے، میں نے محبوب کی صرف ایک جھلک کا نظارہ کیا، جس کی وجہ سے مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا، میں باخود ہو گیا، اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا اور اپنے وجود تک کو بھول گیا۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک کے آگے اپنا سر جھکائے اور سجدہ کرے۔ میں اپنے محبوب کا غلام ہوں اور اس کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے میں نے ہمیشہ اس کے آگے سر جھکایا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدے کیے ہیں۔ پرستش کی یہاں تک اے بت تجھے، نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی اس حد تک عبادت کی اور اس کے آگے اتنا سر جھکایا کہ سب لوگ اس بت پر خدا کا گمان کرنے لگے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں ہم آئے تھے کیا کر چلے۔ تشریح۔ میر کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہو تو میں اسے کیا جواب دوں گا، کیونکہ جب میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ میں مقصد پیدا ہوا ہوں۔ میں نے دنیا میں یوں ہی اپنی زندگی ضائع کر دی، کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا، نہ اپنے کام آیا نہ دوسروں کے کام آیا۔ صفحہ نمبر 167 مشکل الفاظ اور معنی۔ لفظ پیری، معنی بڑھاپا۔ لفظ کھونا، معنی ضائع کرنا۔ لفظ آب گرم، معنی گرم پانی۔ لفظ جسم خاک، معنی مٹی سے بنا ہوا جسم۔ لفظ آلودہ، معنی لگا ہوا۔ لفظ موسم، معنی وقت زمانہ۔ لفظ غم کشا، معنی غم کرنے والا۔ لفظ جان، معنی روح۔ لفظ ڈھونا، معنی لیے پھرنا۔ لفظ آب حیات، معنی وہ پانی جسے پی کر موت نہیں آتی۔ اشعار کی تشریح۔ غزل نمبر 2۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئیے ایک دم تو سوئیے۔ تشریح۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت کا بہترین زمانہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں ایک ظالم جانور بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، وقت پیری گرگ در جوانی توبہ کر دوں شیوۂ پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم محشود پرہیزگاری۔ میر فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ کرنا تھا وہ جوانی میں کرنا چاہیے تھا، اگر جوانی فضول کاموں میں بسر کر دی تو اس کا غم کرنا چاہیے۔ بڑھاپا تو آرام کا وقت ہوتا ہے، ساری رات
رونے دھونے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ صبح قریب ہے، کچھ دیر کے لیے سو جاؤ اور آرام کرو اور اپنی جوانی کو یاد کرو اور غور کرو کہ تم نے جوانی میں کتنے نیک اور بد کام کیے۔ شعر: اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ تشریح: نماز میں خلوص دل سے سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر تمہاری پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے تو یہ نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ صرف وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ نماز کا مطلب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے، تیرا مخاطب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس لیے تمہارے سجدے میں حضور قلب کا ہونا ضروری ہے۔ اپنی نماز کو دنیاوی سوچوں سے پاک رکھنا ہوگا۔ صفحہ نمبر 168۔ کسی طور آنسوؤں میں نہاتے غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے۔ تشریح: میر اس شعر میں کہتے ہیں خدا کے سچے عاشق ہوتے ہیں، وہ ہر وقت خدا کے آگے گڑگڑاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے گرم آنسو بہتے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کا غم کرنے کا ان عاشق بندوں کے آنسو اتنے گرم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان آنسو میں اپنی انگلی ڈبو دے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ یہ آنسو خلوص اور حضور قلب کے آنسو ہوتے ہیں اور اس کی تپش برداشت کرنا ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہوتا۔ خدا کے ان نیک بندوں کے سینے میں ایک الاؤ جل رہا ہوتا ہے جو آنسو کی شکل میں آنکھوں سے بہتا رہتا ہے۔ اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس کی ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ تشریح: اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ میری روح میری جسم میں بے چین اور بے قرار ہے جو جسم کے اس قید سے نکلنا چاہتی ہے۔ میری روح اس ٹوکری مٹی یعنی جسم کو کب تک برداشت کرتی رہے گی اور اب وہ اس ایک ٹوکری مٹی سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ میر کا مطلب یہ ہے کہ میں زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، زندگی میرے لیے مصیبت سے کم نہیں، اس لیے اب میں مرنا چاہتا ہوں اور زندگی کے اس عذاب سے آزاد ہونا چاہتا ہوں کیونکہ مسلسل غموں سے میری زندگی عذاب بن چکی ہے۔ اب اس کا علاج موت اور صرف موت ہے۔ آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی ناوے پاؤں دھوئیے۔ تشریح: میر تقی میر اپنے محبوب کی گلی کے خاک کو ہر مرض کی دوا سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس کے پاؤں محبوب کی گلی کے خاک سے آلودہ ہو جائیں وہ خوش قسمت اور کامیاب انسان ہے۔ اگر اسے آب حیات بھی میسر آ جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ محبوب کی گلی کے خاک سے آلودہ پاؤں آب حیات سے دھو کر صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیروں کو اس خاک سے آلودہ رہنے دے اور اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھے کیونکہ اس خاک کو محبوب سے نسبت ہے اور اس نسبت سے یہ خاک پاکیزہ اور محترم ہے۔ صفحہ نمبر 169۔ مشقی سوالات کے جواب۔ سوال نمبر 1، درست الفاظ کا انتخاب کریں۔ 1، ہر شعر میں ڈیش مصرعے ہوتے ہیں۔ 2، غزل کے پہلے شعر کو ڈیش کہتے ہیں۔ 3، غزل کے ڈیش میں شاعر اپنے تخلص استعمال کرتا ہے۔ 4، میر کو ڈیش کہا گیا ہے۔ 5، غزل کے تمام اشعار کا ڈیش مفہوم ہوتا ہے۔ 6، میر کی غزل کا بنیادی موضوع ڈیش ہے۔ جوابات: 1، 2 مطلع، 3، مقطع، 4، خدائے سخن، 5، الگ الگ، 6، گم۔ سوال نمبر 2، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں ہم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر کے اس مقطع کی تشریح کریں، نیز یہ بھی واضح کریں کہ اس میں علم بیان کی کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 170۔ جواب: شعر کی تشریح۔ میر کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہو تو میں اسے کیا جواب دوں گا، کیونکہ جب میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ بے مقصد پیدا ہوا ہوں۔ میں نے دنیا میں یوں ہی اپنی عمر گنوا دی، کوئی اچھا اور ڈھنگ کا کام نہیں کیا، نہ اپنے کام آیا نہ دوسروں کے کام آ سکا۔ اس شعر میں روانی اور سلاست ہے۔ جس شعر میں روانی اور آسان الفاظ کا استعمال ہو اسے سلیس شعر کہتے ہیں۔ میر کے اس شعر میں سلاست کی خوبی ہے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل مصرعوں کے ساتھ دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کیجیے۔ 1، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ 2، وہ کیا چیز ہے آئے جس کے لیے۔ 3، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا۔ 4، پرستش کیا تک اے بت تجھے۔ 5، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر۔ جواب:
ایک فقیرانہ آئے صدا کر چلے یا خوش رو ہم دعا کر چلے۔ دو وہ کیا چیز ہے آہا جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ تین دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ چار پرستش کی یہاں تک اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے۔ پانچ کہیں کیا جو پوچھتے کوئی ہم سے میر جہاں میں ہم آئے تھے کیا کر چلے۔ سوال نمبر 4 میر کی شاعرانہ خصوصیات پر نوٹ لکھیے۔ صفحہ نمبر 171 جواب۔ میر اردو زبان کے پہلے شاعر ہیں جس نے سلیس اور خالص اردو زبان میں شاعری کی۔ اس نے اپنی شاعری میں غم دوا اور غم جانا دونوں کا رونا رویا اور اس کا ہر شعر غم میں ڈوبا ہوا لگتا ہے، اس لیے اسے شاعر غم کہا جاتا ہے۔ میر کی غزلوں میں جو سوز و گزار ہے وہ کسی اور کے ہاں نہیں۔ اس سے اردو زبان اور غزل پر پورا عبور حاصل تھا، جس کی وجہ سے اسے خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اشعار میں سلاست، روانی اور موسیقیت بدرجہ تم موجود ہے۔ غالب جیسا عظیم شاعر میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے: غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ آپ بے بہرہ ہیں جو متقد میر نہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، یاروں غالب نے بہت زور غزل میں مارا۔ صفحہ نمبر 171 خواجہ میر درد۔ مشکل الفاظ اور معنی۔ لفظ عہد معنی زمانہ، لفظ نور معنی روشنی، لفظ مذکور معنی ذکر بات، لفظ تعین معنی خود، لفظ محتسب معنی سزا دینے والا، لفظ چور معنی ٹکڑے، لفظ دستور معنی رواج، لفظ صریحاً معنی مفصل، لفظ مقدور معنی طاقت، لفظ ناسور معنی زخم، لفظ میخانے معنی شراب خانہ، لفظ دید معنی دیدار۔ صفحہ نمبر 172 اشعار کی تشریح۔ قتل عشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ تشریح۔ اپنے عاشق کو موت کے گھاٹ اتارنا محبوب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ چاہتے تو کسی وقت بھی اپنے عاشق کو قتل کر سکتا ہے، لیکن مجھ سے پہلے معشوقوں نے اپنے اس اختیار پر کبھی عمل نہیں کیا اور اپنے کسی عاشق کو قتل نہیں کیا۔ تم پہلے معشوق ہو جو اپنے اختیارات کا بیجا استعمال کر کے میرے قتل پر آمادہ ہوئے۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے محبوب، رات کو تو محفل میں موجود تھا اور شمع بھی جل رہی تھی، لیکن تیرے حسن کی روشنی نے ایسا چکا چوند پیدا کر دیا تھا کہ شمع کی روشنی کا احساس تک نہ ہوتا تھا اور اس کا شعلہ بالکل بے نور نظر آ رہا تھا۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کیا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب محفل میں دوسرے لوگوں کے ساتھ میری باتیں کر رہا تھا اور میں ہی موضوع بحث تھا، لیکن جب میں محفل میں پہنچا تو مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا اور انجان بن کر کہا کہ تمہارے متعلق ہم نے کوئی بات نہیں کی اور نہ تمہارا ذکر کسی نے چھیڑا ہے۔ باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں یہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ تشریح۔ اس شعر میں خواجہ میر درد انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے شرف، عزت اور بلند مرتبے سے نوازا۔ اگرچہ انسان کے پر نہیں ہیں اور اس کے بازوؤں میں اڑنے کی سخت بھی نہیں ہے، لیکن قوت اور طاقت کے باوجود جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے، انسان کو وہاں تک رسائی دی اور اسے وہ قوت عطا کی جس کے بل پر وہ آسمانوں کو پیچھے چھوڑ کر عرش مولا تک جا پہنچا۔ اس شعر میں معراج رسول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پرورش غم کی تیرے یہاں تیری تو کی دیکھا، کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ تشریح۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں تیرے غم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے سینے میں تیرے غم کی اس طرح پرورش کی کہ اس غم سے جو داغ میرے سینے میں بن گئے ہیں وہ سب خطرناک اور جان لیوا ناسور میں تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہارے غم کو اپنی جان سے عزیز سمجھتا ہوں۔ صفحہ نمبر 173 محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر محتسب یعنی سزا دینے والے اور شراب کو پینے سے منع کرنے والے سے شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محتسب، آج تو نے شراب خانے کا دورہ کر کے شرابیوں کا مذاق کرکرا کر دیا۔ میں خانے میں جتنے بھی شرابی موجود تھے تو نے ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اے محتسب، یہ تو عاشق نامراد تھا جو اپنا
غم غل کر رہے تھے، تو نے ان کی محفل میں مخل ہو کر کیا حاصل کیا؟ درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا۔ تشریح: اس شعر میں خواجہ میر درد اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے میرے محبوب، تو نے درد کے ساتھ ملنے سے انکار کیوں کیا اور تیرے پاس اس کا آنا تمہیں کیوں برا لگا؟ درد کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف تیرا دیدار ہے، تیرے دیدار کے سوا کسی چیز اور نعمت کی ضرورت نہیں۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ مناسب الفاظ کے انتخاب سے پر کریں۔ 1، قاتل عاشق کی ڈیش سے کچھ دور نہ تھا۔ 2، رات مجلس میں تیرے ڈیش کے شعلے۔ 3، وہاں پہ پہنچا کہ ڈیش کا بھی مقدور نہ تھا۔ 4، محتسب آج تو ڈیش میں تیرے ہاتھوں۔ 5، درد کے ملنے سے اے ڈیش برا کیوں مانا؟ جواب: 1، معشوق۔ 2، حسن۔ 3، فرشتے۔ 4، میخانے۔ 5، یار۔ سوال نمبر 2، ردیف کسے کہتے ہیں؟ درد کے غزل کی ردیف کی نشاندہی کریں۔ جواب: جو لفظ شعر کے دوسرے میں بار بار دہرایا جاتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ غزل کے مطلع کے دونوں مصرعوں میں ردیف موجود ہوتا ہے۔ درد کی غزل کی ردیف ناتھا ہے۔ سوال نمبر 3، دور، دستور، مذکور وغیرہ غزل کے قافیے ہیں۔ ایسے 5 ہم قافیہ الفاظ لکھیے جو اس غزل میں موجود نہ ہوں۔ جواب: دور، دستور اور مذکور کے ہم قافیہ الفاظ درج ذیل ہیں: ضرور، سرور، حضور، ظہور، غرور۔ صفحہ نمبر 174۔ سوال نمبر 4، کنایہ قریب اور کنایہ بعید میں فرق مثالوں سے واضح کریں۔ جواب: کنایہ قریب، موصوف کی کسی صفت کا یوں اظہار کیا جائے کہ اس کے مخصوص صفت کی طرف انسان کا ذہن فوراً منتقل ہو جائے اور زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے۔ یہاں موصوف اور صفت کے درمیان کوئی واسطہ حائل نہیں ہوتا۔ مثلاً ہے دوش محمد کا مکین خانہ زین پر، اس ناز سے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمین پر۔ دوش کا مکین صاف ظاہر ہے امام حسین کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے کنایے اور اشارے کو کنایہ قریب کہتے ہیں۔ کنایہ بعید، وہ کنایہ جو فوری سمجھ نہ آئے بلکہ غور و فکر کرنا پڑے۔ اس میں بالعمول صفات بیان کی جاتی ہیں، لہٰذا اس چیز تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ مثلاً صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشی رخ سر کھلا۔ صبح کے وقت ہمیں مشرق کی جانب سے ایک خوبصورت پیکر نظر آیا جو نہایت سرخ تھا اور اس کا سر بھی کھلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے یہ پیکر سورج ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا بلکہ اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تھوڑی سی غور سے بات سمجھ آ جاتی ہے، اسے کنایہ بعید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اس غزل کے قوافی لکھیے۔ جواب: خواجہ میر درد کے غزل کے قوافی درج ذیل ہیں: دور، دستور، نور، مقدور، چور، منظور۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل کی تعریف کریں اور 2 مثالیں لکھیں۔ جواب: 1، مرات النظیر، مرات کا معنی ملحوظ رکھنا اور نظیر کے معنی مثال کے ہیں۔ ایک چیز کی مناسبت سے کلام میں مماثل چیزوں کو جمع کر دینا مرات النظیر کہلاتا ہے۔ مثلاً باغ و بلبل، نرگس، گل، یاسمین وغیرہ، لیکن شرط یہ کہ اس میں تضاد کی نسبت نہ ہو۔ نمبر 2، شعری مثال: خط بڑا، زلفیں بڑیں، کاکل بڑا، گیسو بڑے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑے، ہندو بڑے۔ حسن تعطیل، جس چیز کی وقوع ایسی عطل سبب بیان کرنا جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو لیکن اس کا استعمال اتنی خوبصورتی سے ہوا ہو کہ بظاہر اس کے باور کرتے ہی لطف آئے۔ نثر میں مثال: شام کو جب تم سیر کو نکلتے ہو تو آفتاب شرما کر غروب ہو جاتا ہے۔ اس فقرے میں آفتاب کے غروب کی وجہ اور ہے لیکن اس کی علت محبوب کو قرار دیا گیا ہے۔ شعر میں مثال: ڈر سے ہوا فرات کی موجوں کا اضطراب اور آب میں سروں کو چھپانے لگے احباب۔ پانی کی سطح پر بلبلوں کے بن کر مٹنے کی وجہ ڈر اور اضطراب بتایا گیا ہے لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ لف و نشر، لغت میں لف کے معنی ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا۔ پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور ان کی مناسبت سے چند چیزوں کا ذکر ہو۔ کلام کا وہ حصہ جس میں چند معنی اور اشیاء کا ذکر ہو لف کہلاتا ہے
اور جس حصے میں لفظ کے معنی سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر ہو نشتر کہلاتا ہے۔ لفظ و نشتر کی دو قسمیں ہیں، لفظ و نشتر مرتب اور غیر مرتب لفظ و نشتر۔ ایک مرتب و نشتر مرتب، جس ترتیب سے لفظ کا بیان ہو اسی ترتیب سے نشتر لانا۔ مثالیں: تیرے رخسار قدم و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرور جدا، نرگس سے بیمار جدا۔ اس شعر میں رخسار کی مناسبت گل سے، قد کی مناسب سروں سے اور چشم یعنی آنکھ کی مناسب نرگس کے پھول سے پیدا کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 176۔ لفظ و نشتر غیر مرتب، اگر ترتیب میں فرق ہو تو اسے لفظ و نشتر غیر مرتب کہیں گے۔ مثال: چھپتی تھی بھاگی جاتی تھی گرتے تھے خاک پر، قبضوں سے تغین جسم سے روحیں تنوں سے سر، میرے رونے پر جو اس نے ہنس دیا، برق چمکی ابر باراں تھم گیا۔ دوسرے شعر میں رونا اور ہنسنا لفظ ہیں، برق اور ابر نشتر ہیں۔ برق کو ہنسنے سے اور ابر کو رونے سے مناسب ہے، لیکن شعر میں یہ غیر مرتب ہیں۔ تلمیح: کلام میں قرآنی آیات، حدیث نبوی یا کسی مشہور تاریخی واقعے یا علمی اصطلاح کا بیان کرنا جس سے مقصد کلام کی وضاحت ہو تلمیح کہلاتا ہے۔ اردو میں تلمیحات کی ماخذ ہماری تاریخ ہے۔ بعض تلمیحات کا تعلق ہندوؤں اور مسلمانوں کی مذہبی رسومات اور عقائد سے ہے، بعض کی بنیاد فرضی قصے اور توہمات ہیں۔ مثالیں: کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کیسے رہنما کرے کوئی، زندگانی کی حقیقت کو ہے دل سے پوچھ، جو ہے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ ان اشعار میں خضر، سکندر، کوہ قند، جو ہے شیر وغیرہ تلمیحات ہیں۔ تضمین: کسی شاعر کے مصرعے پر مصرعے لگانے کو تضمین کہا جاتا ہے۔ جس مصرعے کی تضمین کی جائے اسے واوین میں لکھا جاتا ہے۔ مثالیں: اثر کچھ خواب غانچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوالہ تلخ نرمی زن چو ذوق نغمہ کامیابی۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہیں جو متحقق میر نہیں۔ پہلے شعر میں پہلا مصرع اقبال کا اور دوسرا فارسی کے شاعر عرفی کا ہے۔ دوسرے شعر میں پہلا مصرع غالب کا اور دوسرا امام بخش ناسخ کا ہے۔ صفحہ نمبر 177، سوال نمبر 7۔ آپ کو اس غزل میں درد کا کون سا شعر پسند آیا اور کیوں؟ جواب: اس غزل میں مجھے خواجہ میر درد کا مندرجہ ذیل شعر بہت پسند ہے۔ رات مجلس میں تیرے شمع کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پر جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ یہ شعر مجھے اس لیے پسند ہے کہ خواجہ میر درد نے ایک عجیب پیرائے میں اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کی ہے۔ اس نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ میرا محبوب شمع کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، بلکہ یہ کہا کہ میرا محبوب اور شمع آمنے سامنے ہوں تو شمع کی روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کا نور غائب ہو جاتا ہے۔ در پردہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب شمع کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہے اور میرا محبوب کے حسن کے آگے شمع کی روشنی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کا ایک انوکھا انداز ہے۔ صفحہ نمبر 177۔ شیخ غلام حمدانی مصفی، مشکل الفاظ اور معنی۔ لفظ ناگہ معنی اچانک، لفظ گل اندام معنی گل بدن محبوب، لفظ پرخمار معنی نشے میں مست، لفظ کف معنی ہتھیلی، لفظ اسیر معنی قیدی، لفظ کوچہ معنی گلی، لفظ خورشید معنی سورج، لفظ لب بام معنی بہت قریب، لفظ تہ دام معنی دام کے نیچے۔ صفحہ نمبر 178۔ اشعار کی تشریح۔ ناگہ چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جب اچانک وہ حسین اور گل بدن محبوب چمن میں تشریف لے آیا تو پھولوں کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس میں حسن اور خوبصورتی باقی نہ رہی۔ اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے، جب صبح کے وقت نقشے میں مست میرا محبوب نیند سے بیدار ہوا تو سورج اپنی ہتھیلی میں شراب کا پیالہ تھامے حاضر ہوا۔ افسوس ہے ہم تو رہے مست خواب صبح، اور آفتاب میرے لب بام آ گیا۔ تشریح۔ شاعر اپنی غفلت پر افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم صبح تک خواب غفلت میں پڑے سوتے رہے، یعنی ہم نے اپنی تمام زندگی فضول کاموں میں صرف کر دی اور اپنی تخلیق کے مقصد سے بے پرواہ رہے، یہاں تک کہ عمر کا سورج بہت قریب آ گیا، یعنی مرنے کا وقت آ گیا، لیکن ہم پھر بھی غافل رہے۔
ہے جائے رحم حال پہ یہاں اس اسیر کے، جو گرتے ہی ہو اسے تہہ دام آ گیا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے اس قیدی پرندے کے حال پر رحم کرنا چاہیے جو ہوا سے نیچے زمین پر اترتے ہی جال میں پھنس گیا۔ مطلب یہ کہ ہم جس دن پیدا ہوئے اسی دن سے ہر صبح ہوا کے دام میں گرفتار ہیں، اسی وجہ سے ہماری حالت قابل رحم ہے۔ صفحہ نمبر 179۔ سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، وہ دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے اے میرے پیارے لوگوں، خدا کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بات تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ۔ لوگوں کے کام آنا اور ان کے ساتھ بھلائی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ کر قطع کب گیا تیل کوچے سے مصحفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے اے میرے محبوب، کون کہتا ہے کہ مصحفی نے صبح کو تیری گلی چھوڑ کر چلا جانا ہے، تو شام کو اسی گلی میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ گلی تو میری زندگی ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، مصحفی کے شامل نصاب غزل میں جو تراکیب استعمال ہوتی ہیں انہیں الگ الگ کریں اور معنی لکھیں۔ جواب: تراکیب: گل اندام، پرخمار، لب بام، خواب صبح، شکست رنگ، آفتاب عمر، تہہ دام، کام آنا۔ معنی: خوبصورت، نشے سے بھرپور، بہت قریب، صبح کی نیند، رنگ کا پھیکا پڑنا، زندگی کا سورج، دام میں گرفتار، مدد کرنا۔ سوال نمبر 2، مصحفی کی غزل میں ردیف اور قافیوں کی نشاندہی کریں۔ جواب: آ گیا مصحفی کی غزل کا ردیف ہے اور قافیوں میں گل، اندام، پیغام، جام، بام، تہہ دام، کام اور شام شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 180۔ سوال نمبر 3، اس غزل میں چند مرکبات اضافی لکھیے۔ جواب: غزل کے مرکبات اضافی: شکست رنگ، خواب صبح، آفتاب عمر، لب بام، تہہ دام۔ سوال نمبر 4، ان مصرعوں کا مفہوم واضح کریں۔ 1، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ جواب: اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ پھول کا خوبصورت رنگ مغلوب ہو گیا اور پھیکا ہو گیا۔ مصحفی کہتے ہیں کہ پھول کا رنگ اس وقت اڑ گیا جب میرا محبوب چمن میں داخل ہوا، اس کی خوبصورتی کے سامنے پھول کا حسن مدھم پڑ گیا۔ 2، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا۔ جواب: اس مصرعے میں ہتھیلی کی گولائی کو سورج کی گولائی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سورج اپنی ہتھیلی میں شراب کا جام لے کر صبح وقت اس کے سامنے حاضر ہوا۔ سورج کی سرخی کو شراب کی سرخی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 3، جو گرتے ہیں ہوا سے تہہ دام آ گیا۔ جواب: اس مصرعے کا مطلب یہ کہ جب پرندہ ہوا سے زمین پر اتر آیا تو جال میں پھنس گیا۔ دراصل شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں پیدا ہوتے ہی ہر صبح ہوا کے دام میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ لفظ: گل اندام۔ جملہ: گل اندام محبوب کی ناز برداری عاشقوں کا فرض بنتا ہے۔ لفظ: پرخمار۔ محبوب کی سرخ پرخمار آنکھوں میں بلا کا جادو ہے۔ لفظ: کف۔ جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ بعد میں کف افسوس مکتے ہیں۔ لفظ: تہہ دام۔ ہوشیار پرندے بھی کبھی کبھی تہہ دام آ جاتے ہیں۔ لفظ: اسیر۔ رسول اللہ نے جنگ بدر کے اسیروں کو رہا کر دیا تھا۔ لفظ: آفتاب عمر۔ جب آفتاب عمر ڈھل جاتا ہے تو ہر ایک اللہ کو یاد آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، مصحفی کی غزل کے دوسرے شعر میں جس صنعت کا استعمال ہوا ہے اس کی تعریف کریں اور 2 مثالیں دیں۔ جواب: اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے بیچ کے لیے جام آ گیا۔ اس شعر میں صنعت حسن تعلیل کا استعمال ہوا ہے، کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو دراصل اس کی علت نہ ہو۔ 2 شعری مثالیں: پیاس جو تھی سیاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجیں فرات کی، در سے ہوا فرات کی موجوں کو اضطراب، اور اب میں سروں کو چھپانے لگے احباب۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت
صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 181، مرزا اسد اللہ خان غالب، مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ لفظ دائم معنی ہمیشہ سے، لفظ مدام معنی ہمیشہ، لفظ گردش معنی چکر، لفظ لوح معنی تختی، لفظ عقوبت معنی ذاتی انات دشمنی، لفظ گوہر معنی موتی، لفظ ماہا معنی چاند، لفظ بے آبرو معنی بے عزت، لفظ ترپا معنی پگڑی، لفظ خستگی معنی شکستہ حالی، لفظ واز معنی نصیحت کرنے والا، لفظ ساغر معنی شراب کا پیالہ، لفظ حرف مکرر معنی 2 دفعہ لکھا ہوا حرف، لفظ زمرد معنی سبز رنگ کا قیمتی پتھر، لفظ مہر معنی سورج، لفظ خلد معنی جنت، لفظ بھرم معنی عزت، لفظ پربیج معنی خمدار، لفظ تیغ ستم معنی ظلم کی تلوار۔ صفحہ نمبر 182، غزل نمبر 1، اشعار کی تشریح۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ تشریح۔ غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں ایک زندہ انسان ہوں، اس لیے متحرک رہتا ہوں اور کبھی کبھی تیرے دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مستقبل تیرے دروازے پر پڑا نہیں رہتا، کاش میں ایک بے حس و حرکت پتھر ہوتا اور ہمیشہ تیرے دروازے پر پڑا رہتا۔ میری یہ زندگی خاک کے برابر حیثیت بھی نہیں رکھتی،
کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ تشریح۔ غالب کہتا ہے کہ ہمیشہ گردش میں رہنے کی وجہ سے میرا دل گھبراہٹ، خوف اور ڈر کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، شراب کا پیالہ نہیں ہوں۔ پیالے میں زندگی نہیں ہوتی، نہ اس کا دل ہوتا ہے کہ گھبرا جائے۔ میری گردش اور شراب کی پیالے کی گردش میں بہت فرق ہے۔ صفحہ نمبر 183۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ تشریح۔ غالب کہتا ہے یا اللہ، یہ زمانہ میرے وجود کو ختم کرنے پر کیوں تلا ہوا ہے؟ یہ مجھے صفحہ ہستی سے اس طرح مٹانا چاہتا ہے جس طرح لوگ دوسری دفعہ لکھے ہوئے لفظ کو زائد اور بیکار سمجھ کر مٹاتے ہیں، حالانکہ میں حرف مقرر نہیں ہوں۔ مجھے مٹایا جائے، میں تو انسان ہوں اور میری زندگی ایک واضح مقصد ہے۔ حد چاہی ہے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ تشریح۔ سرزنش کے لیے سزا ضرور دیجیے، لیکن اس سزا کی بھی حد ہونی چاہیے، کیونکہ میں گناہ گار ہوں، گناہ کی جو سزا ہے اسے جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کافر تو نہیں کہ مسلسل سزا کاٹ رہا ہوں اور دائمی عذاب میں مبتلا ہوں۔ کسی واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں۔ تشریح۔ غالب کہتا ہے کہ میرے عزیز و اقارب اور دوست مجھے اب تک نہ جان سکے، ان کو میری قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، حالانکہ نہ میں زمرد اور موتی ہوں، نہ سونا اور ہیرا ہوں جسے پرکھنے کے لیے کسی سنار اور جوہری کی ضرورت ہو۔ میں تو انسان ہوں، کھلی کتاب کی مانند ہوں، پھر وہ میرے پہچاننے سے انکاری کیوں ہیں اور انہیں میری قدر و قیمت کا اندازہ کیوں نہیں؟ رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں۔ تشریح۔ اے میرے محبوب، تم اپنے قدم میری آنکھوں کے علاوہ کسی اور جگہ کیوں رکھتے ہو؟ میں نے تمہارے قدموں کے لیے راستے میں اپنی آنکھیں بچھا دی ہیں، اور میں چاند اور سورج کے رتبے سے کسی طرح کمتر نہیں۔ میری آنکھوں پر قدم رکھنا چاند اور سورج پر قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ کرتے ہو مجھے منع قدم بوس کے لیے، کیا آسماں کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔ تشریح۔ غالب اس شعر میں اپنے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اچھوتے انداز میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تم مجھے اپنی قدم بوسی سے کیوں منع کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے آسماں کے برابر بھی نہیں سمجھتے جو چاروں طرف زمین پر تیری قدم بوسی کے لیے جھکا ہوا نظر آتا ہے؟ غالب وظیفہ خواہ ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ تشریح۔ اے غالب، بادشاہ وقت کو دعائیں دو اور اس کی ناز برداریاں کرو، کیونکہ تم اس بادشاہ وظیفہ خوار ہو اور اس کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو۔ وہ دن اب نہیں رہے کہ تم اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں کسی کا غلام نہیں۔ صفحہ نمبر 184۔ غزل نمبر 2۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تشریح۔ غالب کہتا ہے ہزاروں خواہشات میرے دل میں موجود ہیں اور ہر خواہش پوری ہونے کے لیے میں بے چین ہوں۔ اب تک میرے بہت سے ارماں ہو چکے ہیں، لیکن جب میں غور کرتا ہوں تو وہ خواہشیں جو ابھی پوری نہیں ہوئیں تعداد میں ان خواہشوں سے بہت زیادہ ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو سینکڑوں اور خواہشات سر اٹھاتی ہیں۔ ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دمادم نکلے۔ تشریح۔ غالب کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے تو ویسے بھی خون ہر وقت بہتا رہتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہیں اور اب اس سے خون جاری ہوا ہے، اس لیے میرے قاتل کو یہ ڈر اور خوف کیوں ہے کہ میرے قتل کا الزام اس پر لگے گا۔ بادی النظر میں قاتل محبوب پر میرے قتل کا الزام نہیں لگ سکتا، اس کے باوجود میرا قاتل ہے، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ نکلنا خدا سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تشریح۔ اس شعر میں غالب نے آدم کے جنت سے نکلنے کا ذکر کیا ہے اور محبوب کی گلی کو جنت سے تشبیہ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غلطی کی پاداش میں حضرت آدم علیہ السلام کو بہت بری حالت میں جنت سے نکلوا دیا تھا، لیکن اے میرے محبوب، تو نے اپنی گلی سے مجھے جس طرح بے آبرو بے عزت کر کے نکال دیا ہے، وہ جنت سے آدم کے نکلنے کی حالت سے بھی زیادہ بدترین مثال ہے۔ برہم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرح پر بیچ و خم کا بیچ و خم نکلے۔ تشریح۔ اس شعر میں غالب اپنے ظالم محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے میرے ظالم محبوب، تو نے اونچے شملے والے خمدار پگڑی پہن رکھی ہے،
جس سے تیری قدر و قامت دراز لگتی ہے۔ اگر اس پگڑی کے یہ بیچ و خم ہٹا دیے جائیں تو تیری درازی قد کا راز کھل جائے گا اور تیری اصل قامت جو اتنا دراز نہیں ہے سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ وہی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہم ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ تشریح: غالب کہتا ہے کہ محبوب کے ظلم و ستم کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہے، اور جن سے ہمیں یہ توقع تھی کہ وہ مجھے اس خستگی کی داد اور شاباشی ضرور دیں گے اور میرے عشق کو سچا عاشق مان کر میری تعریف کریں گے، لیکن افسوس کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ محبوب کے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اور ان کی حالت میری حالت سے کسی طور بہتر نہیں۔ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ تشریح: غالب کہتا ہے کہ عشق میں جینا اور مرنا برابر ہیں، ان دونوں تضاد کے باوجود کوئی فرق نہیں، کیونکہ جس محبوب کو دیکھ کر ہماری جان میں جان آتی ہے، اسی کو دیکھ کر ہم بے خود ہو جاتے ہیں اور ہمیں دنیا و جہاں کا ہوش نہیں رہتا۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واز پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا ہم نکلے۔ تشریح: غالب اس شعر میں واز پر چوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ واز کا شراب خانے کے دروازے پر موجود ہونا ایک ناقابل یقین بات ہے، کیونکہ وہ رات دن لوگوں کو شراب پینے سے منع کرتا رہتا ہے، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کل جب میں شراب خانے سے نکل رہا تھا تو واز شراب خانے کی طرف جا رہا تھا۔ غالب نے اشعار کنائیہ میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دوسروں کو روکنے والا خود بھی شراب کی حالت میں گرفتار ہے۔ صفحہ نمبر 186 مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، کیوں گردش ایام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ غالب کے اس شعر کی تعریف کریں، نیز یہ بتائیں کہ اس میں علم بیاں کی کون سی خوبی پائی جاتی ہے۔ جواب: اس شعر کی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔ اس شعر میں کنایہ بعید موجود ہے۔ کنایہ بعید وہ کنایہ ہے جو فوراً سمجھ میں نہ آئے۔ غالب کہتا ہے کہ میں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں، میں انسان ہوں اور گردش کرنا میرا کام نہیں۔ پیالہ اور ساغر شرابیوں کی محفل میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ غالب دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بھی غم دوراں اور غم جناں کے ہاتھوں گردش میں ہوں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل مصرعوں کا مفہوم واضح کریں۔ جواب: ان کا مفہوم اشعار کی تشریح میں واضح کیا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 3، غالب کی پہلی غزل کی ردیف تحریر کریں۔ جواب: غالب کی پہلی غزل کی ردیف نہیں ہوں میں ہے۔ سوال نمبر 4، غالب کی دوسری غزل کی قافیوں کی نشاندہی کریں۔ جواب: غالب کی دوسری غزل کے قافیے مندرجہ ذیل ہیں: دم، کم، دم دمادم، ہم، خم، دم، ستم، ہم۔ سوال نمبر 5، آپ کو غالب کا کون سا شعر زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ جواب: مجھے غالب کا مندرجہ ذیل شعر زیادہ پسند ہے، اور وہ اس لیے کہ اس میں انسانی فطرت کی خوب ترجمانی کی گئی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان کی سینکڑوں خواہشات پوری ہو جائیں لیکن ہزاروں خواہشات جنم لیتی ہیں اور انسان کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ صفحہ نمبر 187 سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ لفظ حرف مکرر جملہ: ظالم لوگ ایک دن حرف مکرر کی طرح مٹ جاتے ہیں۔ لفظ لعل و زمرد: سوات میں لعل و زمرد کی دکانیں موجود ہیں۔ لفظ مہر و ماہ: اللہ تعالیٰ نے مہر و ماہ کو بھی انسان ہی کے لیے بنایا ہے۔ لفظ کمتر: پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ اہلیت کسی سے کمتر نہیں۔ لفظ عقوبت: قیامت کے دن گناہ گاروں کی عقوبت ضرور ہوگی۔ لفظ گردش مادام: اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو گردش مادام عطا کیا ہے۔ لفظ بھرم کھلنا: امتحان میں فیل ہوتے ہی خالد کی قابلیت کا بھرم کھل گیا۔ لفظ چشم تر: ماں نے چشم تر کے ساتھ اپنے گمشدہ بیٹے کو گود میں لے لیا۔ سوال نمبر 7، غالب کے کلام کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں۔ جواب: غالب کے کلام کی نمایاں خصوصیات سادگی، خیال کی لطافت، بلندی، روزمرہ اور محاورات کا لطف، طرز ادا کی شوخی، موضوعات کی رنگا رنگی،
خوش طبعی اور ظرافت اور اشاروں کنائیوں میں بات کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 188 داغ دہلوی، مشکل الفاظ اور معنی۔ لفظ کم نگاہی، معنی کم نظری۔ لفظ سوا، معنی زیادہ۔ لفظ دست، معنی ہاتھ۔ لفظ ہوش بجا ہونا، معنی ہوش میں آنا۔ لفظ مسیحا، معنی حضرت عیسیٰ۔ لفظ فنا ہونا، معنی مر جانا۔ اشعار کی تشریح۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو۔ تشریح۔ شاعر کا مطلب ہے کہ میں محبوب کا آئینہ ہوں، محبوب کو چاہیے کہ مجھے اپنی نظروں سے دور نہ کرے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ میرے سامنے کھڑا رہے۔ کم نگاہی میں اشارہ ہے، اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یاد ہونے دو۔ تشریح۔ تھوڑی سی نگاہیں ملا کر مجھ سے نگاہیں پھیر لینا اس بات کا اشارہ ہے کہ محبوب مجھ سے شرماتا ہے۔ اے میرے محبوب، یا تو مجھے بالکل نہ دیکھو اور مجھے بے چین رہنے دو، یا میری طرف نظر بھر دیکھو تاکہ مجھے قرار آ جائے۔ ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کوئی دن تذکرہ اہل واف ہونے دو۔ تشریح۔ داغ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ محبوب میری طرف کیسے توجہ نہیں کرے گا۔ جب کسی دن وفادار عاشقوں کا ذکر محبوب کی محفل میں آئے گا تو اس میں لامحالہ میرا ذکر بھی آ جائے گا اور میرا تذکرہ سن کر محبوب ضرور میری طرف متوجہ ہوگا۔ آنکھ ملتے ہی کہو خاک حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو۔ تشریح۔ داغ کہتا ہے کہ جب محبوب میرے سامنے آتا ہے اور اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے مل جاتی ہیں تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں اور اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں۔ اس حالت میں اپنے دل کی حقیقت کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ محبوب کا جلوہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ اب اس بات کا انتظار ہے کہ میرے ہوش و حواس کب بحال ہو تاکہ میں کہنے سننے کے قابل ہو جاؤں۔ تم دل آزار بنے رشک مسا کیسے، کم نہ ہونے دو میرا درد سوائے ہونے دو۔ تشریح۔ اے میرے محبوب، تم کہتے ہو کہ میں حضرت عیسیٰ کی طرح بیماروں کا علاج کرتا ہوں، حالانکہ تمہاری اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ تم دل کو تکلیف دینے والے ہو، اس کا علاج کرنے والے نہیں۔ اس لیے میں یہ تم سے کبھی نہیں کہوں گا کہ میرے دل کے درد کا علاج کر دے، بلکہ تم اس درد میں جس قدر اضافہ کر سکتے ہو کرتے رہو اور کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو۔ تشریح۔ داغ کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد قاتل محبوب پر خوف اور گھبراہٹ طاری ہوگی اور اپنے کیے پر ضرور پشیمان ہوگا اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا سے معافی مانگے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں محبوب کے ہاتھوں مارا جاؤں اور پھر قتل کی یہ ہاتھ میرے قاتل پر پشیمان ہو کر دعا کے لیے اٹھیں۔ میری اس قربانی سے کم از کم دوسروں کا فائدہ حاصل ہوگا۔ جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اس ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ تشریح۔ داغ کہتا ہے جب میرے محبوب کو بتایا گیا کہ داغ چند لمحوں کا مہمان ہے اور بہت جلد وہ مر جائے گا تو اس ظالم نے افسوس کرنے کے بجائے اشارے سے کہا اسے مرنے دو۔ مشقی سوالات کے جواب۔ سوال نمبر 1، موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ 1، آئینہ اپنی ڈیش سے جدا نہ ہونے دو۔ 2، ڈیش ملتے ہی کہو خاک حقیقت دل کی۔ 3، جب سنا ڈیش کوئی دم میں فنا ہوتا۔ 4، تم دل ڈیش بنے رشک مسا کیسے۔ 5، اس ستمگر نے ڈیش سے کہا ہونے دو۔ جوابات: 1، نظر۔ 2، آنکھ۔ 3، داغ۔ 4، آزاد۔ 5، اشارے۔ صفحہ نمبر 190 سوال نمبر 2، داغ دہلوی کی غزل کا مطلع تحریر کر کے اس کا مفہوم واضح کریں۔ جواب: داغ دہلوی کے مطلع کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ مطلع درج ذیل ہے۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو۔ سوال نمبر 3، داغ نے غزل کے مقطع میں محبوب کے نفسیات کی کون سی تصویر پیش کی ہے؟ جواب: داغ نے غزل کے مقطع میں محبوب کے ظلم و ستم کی تصویر پیش کی ہے۔ زندگی میں بھی وہ داغ پر ظلم و ستم کرتے رہے اور مرنے کے وقت بھی اسے رحم نہ آیا، بلکہ اشارے سے کہا کہ اسے مرنے دو تاکہ جان چھوٹ جائے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ و ترکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ لفظ کم نگاہی جملہ: قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز نہ ہونا کم نگاہی کی دلیل ہے۔ لفظ حیا نفس ایمان ہے۔ لفظ رشک مسا
آج کل کے ڈاکٹروں میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو رشک کے مسیحا کہا جا سکے۔ لفظ دست دعا۔ دست دعا اٹھا کر میری ماں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ لفظ اہل وفا۔ اہل وفا خود غرض اور لالچی نہیں ہوتے۔ لفظ فنا۔ یہ دنیا اور کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 191 سوال نمبر 5۔ داغ کی شاعری پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب: غزل میں داغ کا رنگ سب سے جدا ہے۔ فرسودہ مضامین اچوتے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس کی شاعری سے ہم عصر شعراء بھی متاثر نظر آتے ہیں۔ داغ دلبستان دہلی کا نمائندہ شاعر ہے۔ اس نے دہلی کی صاف اور شائستہ زبان میں شاعری کی ہے۔ دہلی کے روزمرہ اور محاورے کو اپنے اشعار میں برت کر دہلی والوں کے دل مول لیے۔ زبان صاف اور شیرین ہے۔ معاملہ بندی کے ماہر ہیں۔ صوفیانہ پن سے پاک ہیں۔ موقع اور محل کی مناسبت سے تراکیب اور محاورات کا استعمال کرتے ہیں۔ کلام میں بناوٹ اور تزنا بالکل نہیں۔ عشقیہ مضامین بغیر کسی لگے لپٹی بیان کرتے ہیں۔ ذو معنی الفاظ کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 192 نثری اسباق کے خلاصے۔ اپنی مدد آپ مصنف سر سید احمد خان۔ خلاصہ: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک آزمودہ مقولہ ہے۔ جو لوگ اپنے کاموں کے لیے حکومت پر تکیہ کرتے ہیں یا دوسرے لوگ ان کے کام کرتے ہیں تو ان لوگوں میں اپنی مدد آپ کا جذبہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ کسی ملک کی خوبی گورنمنٹ کے بجائے اس ملک کے لوگوں کی چال چلن اور تہذیب و اخلاق پر منحصر ہے۔ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ہمدردی اور شخصی ایمانداری کا نام ہے۔ جو لوگ خود غرضی، بد اخلاقی، جہالت اور اپنی لالچ کی غلامی میں مبتلا ہیں، یہی اصل غلام ہیں۔ حکومت کتنی ہی عمدہ تبدیلیاں لائے اور اچھا انتظام کرے، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے کام کریں اور ہم خود کچھ نہ کریں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے قوم کی دلی آزادی ختم ہو جاتی ہے اور مادہ پرست اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی معزز قوموں نے اپنی مدد آپ کے ذریعے ترقی کی ہے۔ ولیم ڈراگن کا قول ہے کہ ہماری محنت اور ہماری آزادی ہم پر منحصر ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ انسان کی موجودہ حالت گزشتہ انسانوں کے نسل در نسل کاموں اور محنت سے حاصل ہوئی ہے۔ کاشتکاروں، سیاستدانوں، انجینئروں، ڈاکٹروں، ہنرمندوں، سیاستدانوں اور فلسفیوں نے مسلسل محنت اور کام کر کے دنیا کو موجودہ ترقی کی حالت تک پہنچایا ہے۔ اپنی مدد آپ کا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ صرف علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل چیز علم ہے جو انسان کو معزز بناتا ہے۔ صفحہ نمبر 193 چھوٹے آدمی مصنف مولوی ذکا اللہ۔ خلاصہ: ضرب المثل مشہور ہے کہ دروغ گورا حافظ نباشد، مگر سوال یہ کہ جن کا حافظ اچھا نہیں ہوتا وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ جھوٹوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک جھوٹا وہ ہے جو اپنی جھوٹ کو صدقے دل سے سچا جانتا ہے۔ دوسرا جھوٹا وہ ہے جو اپنی بات کو جھوٹ جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اسے سچ جانیں۔ بعض جھوٹے اپنے دماغ سے جھوٹ کھڑ کر کہتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو سچی بات میں ترمیم اور اضافہ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا جھوٹ نہیں چھپ سکتا۔ کسی نہ کسی دن سچی حقائق سامنے آ جاتی ہے کیونکہ جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہوتی۔ جس سچ پر جھوٹ ملمہ چڑھایا جائے اس کی کلی ضرور کھلتی ہے، مگر جو بات اول سے آخر تک جھوٹی ہوتی ہے اس کو جھوٹ ثابت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے جھوٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو موقع اور محل کو دیکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ اور سچ کا خیال نہیں کرتے۔ ایک بات جس انداز میں ایک شخص کہہ دیتے ہیں، دوسرے شخص کو دوسرے موقع پر وہی بات کسی اور انداز میں بیان کرتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ موجود نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو ان کی مرضی کے موافق باتیں بنا کر خوش کرتا ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف پیرائیوں میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے اور وہ اپنی کہی ہوئی بات بھول جاتا ہے اور اسی طرح اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہے ان قوموں میں تمام برائیاں موجود ہیں۔ بچوں کو جھوٹ اور نافرمانی پر سزا دینا بہت ضروری ہے۔ اس کا چسکا ایک بار جائے تو عمر بھر نہیں چھوٹتا۔ بعض لوگ جھوٹے نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ان میں دکاندار، وکیل حضرات اور مختلف پیشوں کے لوگ شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 194
سبق نظریہ پاکستان، مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ خلاصہ: رواداری مسلمانوں کا شیوا ہے، لیکن شہنشاہ اکبر کی بے جا رواداری کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے، جس کو ختم کرنے کے لیے حضرت مجدل الف ثانی اٹھ کھڑے ہوئے اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ اورنگزیب نے بھی دین اور اسلام کی خدمت کی، لیکن ان کی اولاد نااہل ثابت ہوئی اور انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمائے۔ حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن اپنوں کی غداری سے کامیاب نہ ہو سکے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کے پوتے شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید دہلوی نے بھی اسلامی روایات کو رائج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ 1857 میں جنگ آزادی کے نام پر ایک اور کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ مسلمانوں کو کانگریس کے علیحدہ کرنے کے لیے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی۔ پہلے جنگ عظیم میں اتحادیوں کو فتح حاصل ہوئی تو مسلمانوں کی خلافت جو ترکی میں قائم تھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہندوؤں نے شادی اور سنگٹھن کے نام سے مسلمانوں کو ہندو بنانے اور انہیں قتل کرنے کی تحریکیں شروع کیں۔ 1928 میں نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول نظر انداز کر دیا گیا۔ چنانچہ 1930 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے الہ آباد والے جلسے میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ آخر 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں قرارداد پاکستان کے نام سے ایک قرارداد پیش کی، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ اہل مغرب نے قوم کی بنیادیں وطن پر استوار کیں، جس کی وجہ سے 2 عالمی جنگوں میں لاکھوں انسان لقمہ اجل بنے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا مطالبہ ہندوؤں کو ناگوار گزرا، لیکن قائد اعظم کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد، عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندیوں سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھ کر اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو ہم پاکستان کو مستحکم اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ صفحہ نمبر 195۔ سبق پاکستانی قومیت کا مسئلہ، مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ۔ خلاصہ: پاکستان بنے بہت عرصہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستانی قومیت کا مسئلہ ابھی تک حل نہ ہو سکا۔ حالانکہ پاکستانیوں کی الگ قومیت کی دلیل اتنی مضبوط تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کو بالآخر یہ بات ماننی پڑی۔ پاکستانی قومیت ان عقیدوں سے عبارت ہے جن کا مرکزی نقطہ اسلام اور اسلام کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی ہے۔ عقیدے کے بعد پاکستانی قومیت کے جغرافیائی تقاضوں اور حدودوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ پاکستانی قومیت کی روح پاکستانیوں کا عقیدہ اور تخلیل ہے، جس کے لیے بدن کی ضرورت ہے، اور وہ ایک خاص خطے اور وطن سے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ثابت ہوا کہ پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے، کیونکہ صحیح معنوں میں ایک قوم تب قوم بنتی ہے جب اس کی جغرافیائی حدودیں موجود ہوں۔ بغیر وطن کے عقیدے کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ اسلامیت اور وطنیت میں تضاد بالکل نہیں، بلکہ اسلامیت کی تکمیل وطنیت سے ہوتی ہے۔ اقبال نے یورپ کی وطنیت کی مخالفت کی تھی، جو انسانیت کے لیے مصائب کا باعث بنی۔ اقبال عقیدے اور وطن کی وحدت پر پورا یقین رکھتے تھے۔ بعض لوگ پاکستان میں حب الوطنی کے نام پر علاقہ پرستی کی تحریکیں چلا رہے ہیں۔ ہر قسم کی علاقہ پرستی پاکستان کی وحدت کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان مختلف نسلی اور لسانی گروہوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو خطے کی خدمت کرتے وقت بھی وسیع تر قومی نقطہ نظر کے تابع رکھیں۔ علاقیت کی مخالفت اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان قبیلوں اور علاقوں کی اساس پر قائم نہیں ہوا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو صرف پٹھان، بلوچی، سندھی، بنگالی یا پنجابی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مجموعی طور پر اپنی تہذیبی وحدت، مشترکہ روایات اور دین و مذہب کو برقرار رکھنا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس ملک میں غیر مسلموں کی کیا حیثیت ہوگی، اس کا جواب یہ ہے کہ وطن ہونے کے لحاظ سے پاکستان مسلموں اور غیر مسلموں کا مشترکہ وطن ہے۔
مذہب کے فرق سے ان کے حقوق کی شہریت، امن و آسائش اور حقوق و اختیارات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس ملک کو یکجا رکھنے کے لیے اسلامی جذبہ اور اردو زبان کا فروغ بڑے وسیلے ہیں۔ صفحہ نمبر 196 سبق کچھ ادب کے بارے میں مصنف ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ خلاصہ: زمانہ گزر گیا، ہزارہ انقلاب آئے، لیکن کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، کوئی حادثہ ادب کے بہتے ہوئے چشمے کو خشک نہ کر سکا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اور بھی نکھرتا چلا گیا۔ جس وقت انسان اس دنیا میں آیا اسی دن سے ادب کی تخلیق شروع ہوئی، کیونکہ تخلیق کا جوہر اور خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے۔ دوسری تخلیقات کا تعلق مادے سے ہے، لیکن ادب کا تعلق مادے سے نہیں، اس کی نوعیت روحانی ہے۔ دنیا میں نوآوردار انسان کو اگرچہ لکھنے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ادب کی تخلیق کی کوشش جاری تھی۔ ابتدائی ادب کے نشانات ہمیں گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں، جو وقتی تاثر کے تحت تخلیق کی گئیں اور جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچی۔ رہا یہ سوال کہ ان جذبات اور احساسات کو انسان نے خود اپنے تک محدود کیوں نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں اپنے خیالات اور احساسات دوسروں تک پہنچانے کی خواہش بھی فطری طور پر موجود ہے۔ ایک طرف تخلیق کی فطری خواہش اور دوسری طرف اپنے آس پاس کے افراد سے دل پر بیتی ہوگی حالت کو ظاہر کر کے دینے کا خیال، ان دونوں عناصر نے مل کر ادب کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ادب انسان کا اضطراری اور سماجی فعل ہے۔ ادبی ذوق ہر شخص میں کم و بیش ضرور پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک نارمل انسان بھی ایسا نہیں جو دوسروں کے جذبات اور احساسات میں دلچسپی نہ لیتا ہو۔ حسن انسان کی کمزوری ہے، جب وہ کسی چیز میں حسن دیکھتا ہے تو اس میں دلچسپی ضرور لیتا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ خیالات اور احساسات میں اختلاف کی وجہ سے ادب یا فنون لطیفہ کا شاہکار ایک ہی وقت میں ایک انسان کو زیادہ اور دوسرے کو کم متاثر کرتا ہے۔ یہ بالکل متاثر نہیں کرتا بلکہ متفر کر دیتا ہے۔ ادب میں حسن اور پرکاری کا ہونا ضروری ہے۔ فنکار بدصورت سے بدصورت چیز کو حسن اور دلکشی عطا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ادب ایک مرتبہ بہت بلند ہے۔ بدصورت چیز کو حسین بنانے کا شرف صرف اور صرف فنون لطیفہ اور ادب کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت مسلم ہے۔ صفحہ نمبر 197 سبق داروغہ جی کی پانچویں کی میں سرکڑاہی میں مصنف پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ خلاصہ: نواب صاحب نے داروغہ جی سے کہا کہ حلوائی کو سمجھا دو کہ گلی سڑی اور خراب مٹھائی نہ بھیجا کرے۔ داروغہ جی نے حلوائی کو ڈانٹا اور اسے الگ لے جا کر حساب کتاب کرنے لگے۔ حلوائی نے حساب لگا کر کہا، کل 142 روپے 10 آنے کی مٹھائی میری دکان سے آئی ہے، 42 روپے تم لے لو اور 100 مجھے دے دو۔ لیکن داروغہ نے کہا کہ یہ 100 روپے لے کر گن لو اور 152 کی رسید کاٹ کر دے دو۔ کون پوچھتا ہے کہ مٹھائی کتنے کی آئی تھی؟ خوجی نے دونوں بے ایمانوں کی باتیں سن لی۔ حلوائی کے رخصت ہوتے ہی اس نے داروغہ جی سے مفت کے مال میں اپنا حصہ مانگا۔ تلخ اور بیہودہ بحث و تکرار کے بعد داروغہ جی 15 روپے خوجی کے ہاتھ میں رکھ کر جان چھڑا لی اور دونوں نواب صاحب کی محفل میں جا کر شریک ہوئے۔ اتنے میں چوبیدار نے کہا، بزاز ولاتی لا کر حاضر ہوا۔ نواب صاحب نے داروغہ جی سے کہا، جاؤ اس کو بھی بھگتا دو۔ داروغہ جی بزاز کو لے کر اپنے چوپال میں گئے اور حساب کتاب کرنے لگے۔ میاں خوجی بھی آ کر چوپال میں بیٹھ گئے۔ بزاز نے خوجی سے کہا کہ میں اور داروغہ جی آپس میں باتیں کرنے والے ہیں، آپ تشریف لے جائیں، لیکن خوجی نے اٹھ کر جانے سے انکار کر دیا۔ بزاز نے بیٹھے بیٹھے اس کا منہ دبا دیا اور دونوں میں خوب ہاتھا پائی ہوئی۔ میاں خوجی خوب پٹائی ہوئی۔ نواب صاحب کو خبر ہوئی تو سب کو بلا کر حال پوچھنے لگے۔ بزاز نے کہا، سرکار، جس قیمت پر میں آپ کو کپڑا دیتا ہوں اسی قیمت پر کسی دوسرے کو نہیں دیتا، اور یہ میاں جی کپڑے کی قیمت معلوم کر کے دوسروں کو بتا دیتا ہے، اس لیے میں نے اسے اٹھنے کو کہا تھا۔ نواب صاحب نے جھگڑا ختم کر دیا اور بزاز داروغہ جی کے ساتھ حساب کتاب کے لیے باہر نکل گئے۔ حساب کرنے پر معلوم ہوا کل 226 روپے کا کپڑا آیا ہے، لیکن دونوں نے بے ایمانی کر کے 753 بنا دیے۔ جس داروغہ جی کو 227 روپے ملے، ایسے میں ایک سوراخ میں سے آواز آئی اور خوجی اندر آ گئے اور داروغہ سے مفت کے مال میں 100 روپے مانگے، لیکن دونوں کے درمیان تند و تیز جملوں کے بعد 40 روپے پر فیصلہ ہو گیا۔ جاتے جاتے خوجی نے کہا، داروغہ، تمہاری بھی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ صفحہ نمبر 198 ڈرامہ خوبصورت بلا مصنف آغا اشرف کاشمیری۔ خلاصہ: نیکی اور بدی میں بحث جاری ہے۔ بدی کہتی ہے میں جہاں کی خشی ہوں، نیکی جواب دیتی ہے تم دنیا کی مصیبت ہو۔
بدی کہتی ہے تم نہ ہوتی تو دنیا جنت ہوتی، نیکی کہتی ہے اے بدی تو نہ ہوتی تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ بدی اور نیکی میں تند و تیز جملوں کا تبادلہ جاری تھا کہ ملکہ شمسہ جس نے اپنے بھائی برجس کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کیا تھا دربار میں داخل ہوئی۔ درباری ادب بجا لائے، تخت پر بیٹھتے ہی اس نے حکم دیا کہ وفیق کو حاضر کیا جائے۔ توفیق اس کے مقتول بھائی برجس بادشاہ کا وفادار تھا جسے قید میں رکھا گیا تھا۔ توفیق پابہ زنجیر حاضر کیے گئے۔ شمسہ نے توفیق سے کہا تو نافرمان ہے۔ توفیق نے جواب دیا دنیا میں سچی اور سیدھی راہ نیکی ہے۔ شمسہ نے کہا میں نہیں جانتی نیکی کیا ہے۔ توفیق نے کہا نیکی پاک نور ہے۔ شمسہ کے اے وفادار قتلو نے توفیق سے کہا اگر تو اسے چھوڑ دے تو میں ایمان سے کہتا ہوں تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ توفیق نے کہا تم جس ایمان کی بات کرتے ہو وہ ذرا برابر بھی تمہارے دل میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے لیے ایمان کا چراغ بنایا ہے۔ شمسہ نے کہا میں اس چراغ کی روشنی بجھا دوں گی۔ توفیق نے کہا ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی یہ روشنی نہیں بجھا سکتے۔ آخر میں قتلو نے توفیق سے کہا یہ واز پاگلوں کے لیے رکھ چھوڑ اور برجس کے بیٹے سہیل کو ہمارے حوالے کر دے ورنہ خوفناک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ توفیق نے کہا تم نے بادشاہ برجس کو قتل کر کے اس کے تخت پر قبضہ کیا، ادب اس کے معصوم بیٹے سہیل کو قتل کر کے اپنی حکومت کے آخری راستے کا کانٹا ہٹانا چاہتے ہو۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا اور ہرگز شہزادہ سہیل کا پتہ نہیں بتاؤں گا۔ شمسہ نے کہا یہ ہمارا حکم ہے۔ توفیق نے کہا تمہارا حکم کوئی خدا کا حکم نہیں ہے۔ شمسہ نے کہا میں شاہی حکم دیتی ہوں۔ توفیق نے کہا میں تیری شاہی سے انکار کرتا ہوں، تم میرے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتی۔ شمسہ نے کہا غور کرو جال تیرے سر پر کھڑا ہے۔ توفیق نے کہا میری زباں اور زباں بات ایک ہے۔ شمسہ نے کہا اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتی، تمہارے سر کو ضرور ٹھوکریں ماروں گی۔ صفحہ نمبر 200 ڈرامہ تعلیم بالغاں مصنف خواجہ معین الدین۔ خلاصہ ایک شخص تھا جھونپڑی جس پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے، 3 گھڑے رکھے ہیں جس پر اتحاد تنظیم اور یقین محکم لکھا ہوا ہے۔ مولوی محبت علی چارپائی پر بیٹھے ہیں، مشتو حجام داخل ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کساب سے پوچھتے ہیں کہ وزیر تعلیم کو لکھی ہوئی درخواست پڑھ کر سناؤ۔ کساب پڑھنے میں غلطیاں کرتا ہے اور مولوی صاحب اسے ڈنڈے مارتا ہے۔ ایسے میں اس کا تیسرا شاگرد وکٹوریہ والا آتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ مولوی صاحب کساب اور شمشود ڈر جاتے ہیں۔ مولوی صاحب خان صاحب وکٹوریہ والے سے پوچھتا ہے کہ کتابوں کے بجائے تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا کیوں ہے؟ خان صاحب کہتا ہے ڈنڈا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، تم نے 20 دن ہوئے مجھ سے پیسے لیے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتا۔ مولوی صاحب نے کہا حکومت نے تعلیم بالغاں کی گرانٹ کم کر دی ہے، میں تیرے پورے پیسے کیسے دے سکتا ہوں، 10 روپے تو میں نے واپس کر دیے ہیں۔ مولوی صاحب خان صاحب کو ڈنڈا رسید کر کے کہتا ہے کہ باہر تمہارے گھوڑے نے میری چگی کھا لی ہے۔ خان صاحب ڈنڈا کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ قصاب کہتا ہے قرض خواہ کو بھگانے کی یہ ترکیب بھی خوب تھی۔ حجام شمشو غلطی سے مولوی صاحب کا ازار بند کینچی سے کاٹ دیتا ہے۔ مولوی صاحب ڈنڈا اٹھا کر شمشو کو مارنا چاہتا ہے، وہ کینچی اس کے پیٹ کی طرف کر دیتا ہے، پھر قصاب کو دیکھتا ہے، وہ چھڑی آگے کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب ڈر کر ڈنڈا رکھ لیتے ہیں اور ہتھیاروں کے نقصانات سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اچانک کسان کو 2 ڈنڈے مار کر کہتا ہے یہ تو مدرسہ تعلیم بالغاں نہیں، ایسٹ پاکستان کی اسمبلی ہے، جس میں کوئی کینچی دکھا رہا ہے، کوئی چھری، کوئی ڈنڈا دکھا رہا ہے۔ پھر قصاب سے کہتا ہے درخواست لکھنا شروع کر دو۔ قصاب وزیر تعلیم کے نام پر درخواست لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اور قصاب لکھتا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کہتا ہے کہ جو 3 گھڑے اتحاد تنظیم اور یقین محکم مدرسے کو طے کیے گئے تھے، طالب علموں نے لگڑ جھگڑ کر اتحاد کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ قصاب پوچھتا ہے اتحاد کے ٹکڑے کس نے کیے؟ مولوی صاحب جواب دیتا ہے کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی، پٹھان اور بلوچی ہے، ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے اور میرے لائق شاگرد پوچھ رہا ہے کہ اتحاد کے ٹکڑے کس نے کیے؟ نیلم کا گلا غائب اور پیندے میں سوراخ ہے، صرف ایک یقین محکم رہ گیا جس سے کام چل رہا ہے۔ صفحہ نمبر 201 سبق شیراز اور کنار آب رکنا باد وغیرہ مصنف ابن انشا۔ خلاصہ میں صبح دیر سے اٹھتا ہوں، اس لیے رات کو ہی ہوٹل کے نوکروں سے کہا مجھے 5 بجے جگا دینا، میں شیراز جاؤں گا۔ میں شیراز پہنچا تو شیراز میں خزاں کا موسم تھا، گل و گلزار کے اس شہر میں کوئی ہریالی نظر نہیں آئی۔
میں نے میکڈویل ایجنسی سے رابطہ کیا، ٹیکسی لی اور حافظ کی مزار پہنچا۔ مزار کی کوئی جالی یا پردہ نہیں جہاں بیٹھا جا سکے۔ دور سے فاتحہ پڑھی اور ٹیکسی میں سوار ہو کر سعدی کے مزار پر پہنچا۔ مقبرے کے دروازوں سے داخل ہوتے ہی دل خوش ہو گیا۔ مزار کے چاروں طرف جالیاں ہیں، دیوار پر گلستان کی ایک حکایت اور بوستان کی ایک نظم آویزاں تھی۔ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو جارو ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا شیخ گھومتا پھرتا تھا۔ شیخ سعدی کے مزار سے رخصت ہوا تو سیدھا دروازہ قرآن پہنچا۔ اس دروازے پر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا۔ اب میں نے تخت جمشید جانا تھا۔ ایک ٹیکسی لی جس کے ڈرائیور کا نام منصور تھا۔ منصور کا دعویٰ تھا کہ وہ انگریزی جانتا ہے لیکن یکس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے راستے میں منصور سے پوچھا، میں نے رکنا باؤ دیکھا؟ اس نے کہا، آقا یہی رکنا باد ہے، لیکن یہ موسم شیراز دیکھنے کا نہیں۔ آخر 60 میل جانے کے بعد تخت جمشید پہنچا۔ دار اعظم کا شہر غدار سامنے تھا۔ یہاں تیسرے دارے اور سکندر اعظم کے فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ تخت جمشید کے منظر میں چٹانوں کا سلسلہ کوہ رحمت کہلاتا ہے۔ تخت جمشید کے پاس ہی کہیں سیروش اعظم کا شہر پاس زردگاہ تھا۔ تخت جمشید کے تمام محل منہدم ہو چکے ہیں۔ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہاں بڑا محل دارا کا ہے۔ خرخشاش اور اس کی ملکہ کے محلات بھی ہیں۔ یہاں سے واپس ایئرپورٹ پہنچے تو منصور نے 25 کے بجائے 35 تومان کا مطالبہ کیا، جو میں نے بادل دل خواستہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ صفحہ نمبر 202۔ سبق: روم زندہ شہر اور مردہ شہر، مصنف جمیل الدین عالی۔ خلاصہ: روم کا پراٹھا پتیسا کہلاتا ہے۔ یہ میدے سے بنی ہوئی ایک لمبی چوڑی نان ہے جس پر انڈے، ٹماٹر، پیاز، کالی مرچ، نمک اور گوشت کی لیپت پوتی کی جاتی ہے۔ یہ ایک سستی اور مزیدار غذا ہے۔ ایک اور غذا الاسپاگیٹی ہے جو ہماری سوئیوں سے مشابہ ہے۔ البتہ لوگ کھانے کے بعد کیلولا ضرور کرتے ہیں۔ 4 بجے تک کام بند رہتا ہے۔ اس کے بعد میں ٹائر بہن گیا جسے اب سینٹ انجلو پل کہا جاتا ہے۔ یہ دریا پر بنا ہوا ایک مشہور پل ہے۔ یہاں ایک اور جگہ کیپیٹول کہلاتا ہے۔ یہ ایک گنبد والی عمارت ہے۔ روم 7 پہاڑوں کا شہر ہے۔ کیپیٹول ان 7 میں سے ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ کیپیٹول رومۃ الکبریٰ کی نشانی اور جمہوری روایات کی یادگار ہے۔ مشہور مصور اور معمار مائیکلو اینجلو نے اس کی تربیت نو اور آرائش کی۔ وینس خوبصورت اور قدیم شہر ہے جو پانی پر بنا ہوا ہے۔ یہاں سڑکوں کی جگہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں۔ ٹیپلز بھی مشہور بندرگاہ ہے۔ اس کے علاوہ سسلی ہے جس کا اسلامی نام اقلیہ ہے۔ میلان ایک جدید صنعتی شہر ہے جو تجارتی مرکز بھی ہے۔ پنسلس کے قریب ایک اور شہر مشہور زمانہ شہر پومپی آئی تھا جو تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے مکان کھنڈر بن گئے ہیں۔ ان کھنڈروں میں امیروں کے مسکن تھے، بادشاہوں اور شہزادوں کے محلات تھے جہاں سازشیں ہوتی تھیں۔ اب یہ مقام عبرت تھے۔ صفحہ نمبر 203۔ سبق: لالچی وزیر، مصنف بشیر احمد بلوچ۔ خلاصہ: ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کل صبح دنیا کی خراب ترین چیز لا کر مجھے دے دو۔ وزیر صبح سویرے شہر سے نکلا اور ویرانے میں گیا جہاں ایک چراہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بکریوں کے گلے میں سونے کی گھنٹیاں ہیں۔ وزیر نے چراہا سے پوچھا، یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ گڈریے نے کہا، رات کو میرے پاس چلو، صبح میں آپ کو سونے کا پہاڑ دکھا دوں گا۔ گڈریا رات بھر سبحان اللہ کا ورد کرتا رہا اور رات ختم ہو گئی۔ صبح وزیر نے اس سے کہا، وہ پہاڑ مجھے دکھا دو۔ گڈریے نے کہا، آج میں وہاں نہیں جا سکتا، کل دکھا دوں گا۔ وزیر نے گڈریے سے کہا کہ بکریوں کے گلے میں جو سونا ہے اس میں سے کچھ مجھے دے دو۔ گڈریے نے کہا، میں کتے کے برتن میں دودھ پیتا ہوں، اگر تم نے کتے کے برتن میں دودھ پیا تو میں تمہیں یہ سونا دے سکتا ہوں۔ وزیر نے کتے کے برتن میں دودھ پیا۔ پھر گڈریے نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وزیر ہوں اور بادشاہ نے مجھے دنیا کی خراب ترین چیز لانے کو کہا ہے۔ گڈریے نے کہا، میں تمہیں سونے کا پہاڑ دکھا سکتا ہوں لیکن شرط یہ کہ وہ تم تب دکھائی دے گا جب تم کتے کے برتن میں کتے کی طرح دودھ پیو۔ وزیر تیار ہو گیا اور اپنے گھٹنے تہہ کر کے 2 زانو ہو کر برتن میں کتے کی طرح زبان سے دودھ چاٹنے لگا۔ گڈریے نے اسے دھکا دے کر کہا، ہٹ جاؤ ذلیل، اب بھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ دنیا کی خراب ترین چیز کون سی ہے؟ لالچ سب سے خراب چیز ہے جو انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔
وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا لالچ دنیا کی سب سے خراب چیز ہے۔ بادشاہ نے اسے تسلیم کیا۔ ختم شد۔